السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے سیرت نبوی کے متعلق مختصر دروس کا یہ سلسلہ، اس کی دوسری قسط میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل زندگی پر گفتگو کرنی ہے۔ اب تک ہم نے ایک بات سمجھی، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی شخصیت، آپ کے حالات، آپ کی زندگی، یہ صرف عقیدتاً نہیں، ایک عقیدہ ہے ہمارا، اس لیے نہیں، صرف اس لیے تو ہے ہی ہے، لیکن صرف اس لیے نہیں بلکہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ انسانیت کی ضرورت ہے۔ انسانیت محتاج ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جانے اور سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ بنو ہاشم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس خاندان کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم، اور پھر اس طرح سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کی اولاد ہے۔ قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی عمارت کھڑی کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ پروردگار، ہماری نسل میں سے ایک ایسے نبی کو پیدا فرما۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، اور باقی تمام انبیاء حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہوئے جو حضرت اسماعیل کے بھائی ہیں، اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے امام ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ خاندان مکے میں آباد تھا، اور قبیلہ، ایک پورا جو ٹرائب تھا وہ قبیلہ قریش کہلاتا تھا۔ اس میں سے خانوادے بنو ہاشم جو سب سے نمائندہ، سب سے عمدہ خاندان تھا، اس میں آپ کی ولادت ہوئی۔ خانوادے بنو ہاشم کے بارے میں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ کی نگرانی، اسی طرح سے حجاج کی خدمت، حاجیوں کی خدمت، اس زمانے میں جس انداز کا بھی حج ہوتا تھا وہ، اور زمزم، یہ تمام جو مبارک چیزیں تھیں اور جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی عربوں کے درمیان، وہ ان تمام کی نگرانی، نگہداشت وہ بنو ہاشم ہی کے زیر نگرانی تھی۔ یہ تمام چیزیں یعنی بنو ہاشم ہی کے ہاتھ میں یہ تمام چیزیں تھیں۔ لہٰذا بنو ہاشم کا جو خاندان تھا یہ مذہبی لحاظ سے اس کے ہاتھ میں سرداری تھی، اور سب سے بڑا خاندان مذہبی لحاظ سے سمجھا جاتا تھا۔ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے زمزم کو دریافت کیا تھا۔ زمانہ گزرنے کی وجہ سے وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل کے ذریعے آپ کو پتا ہے کہ زمزم کا کنواں پھوٹا تھا، چشمہ، اس کے بعد پھر وہ کنویں کی شکل اس نے اختیار کی اور لوگوں نے سیراب ہونا شروع کیا۔ لیکن ظاہر بات ہے صدیاں گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کنواں بھی بند ہو گیا تھا۔ لیکن مکے والوں کے ذہن میں یہ فکر تھی اس بات کی کہ بھائی ایک مبارک کنواں یہاں پر حضرت اسماعیل، ہمارے جد امجد، ہمارے جو دادا تھے، ان کے ذریعے شروع ہوا تھا، وہ یہاں کہیں دب گیا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کا یہ کارنامہ ہے کہ حضرت عبد المطلب نے اس کنویں کو دریافت کیا تھا، اس کنویں کو اپنے ساتھ لوگوں کو ملا کر ڈھونڈا تھا، اور اس کو دوبارہ انہوں نے جاری کروایا تھا۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے آپ کے سب سے چہیتے، سب سے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت عبداللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے. وہ قافلے میں گئے ہوئے تھے، تجارت کے قافلے میں. واپس آتے ہوئے یہ عجیب اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ سے رشتہ کوئی نیا نہیں تھا، یا ہجرت کے بعد کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا تھا، بلکہ حضور کا ننیحال مدینہ منورہ جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا وہ تھا. اور حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ بھی بیمار ہوئے تو اپنے سسرال والوں کے ہاں رہے، مکہ مکرمہ نہیں پہنچ سکے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. لہٰذا مدینہ منورہ میں حضور کے والد گرامی آرام فرما تھے. اس کے بعد پھر حضور جب ہجرت کر کے پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں والد اور صاحبزادے دونوں کے لیے مدینہ منورہ کی مبارک سرزمین کو منتخب فرما رکھا تھا. تو اسی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے بیماری بلکہ اپنے خاندان والوں سے ملنے کے لیے، اپنے میکے والوں سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئی تھی. اس کے بعد وہاں سے واپس آتے ہوئے مدینہ ہی سے واپس آ رہی تھی جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا. ابوا کے مقام پر آپ کی وفات ہوئی تھی. گویا کہ اس طرح سے والد، والدہ اور حضور صاحبزادے یہ تینوں جو ہیں اسی علاقے میں پیوند خاک ہوئے. اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ اس سرزمین کی خوش نصیبی ہے کہ اس نے ایسے لال و جواہر کو اپنے اندر سمو لیا. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ والد گرامی حضرت عبداللہ تھے، آپ کی والدہ حضرت آمنہ تھی، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب تھے. چونکہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا حضور کی ولادت سے پہلے ہی، سفر پہ جانے سے پہلے آپ ماں کے پیٹ میں تھے. واپس آتے ہوئے سفر سے والد کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد پھر حضرت آمنہ کے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اور اس کے بعد پیدائش ہونے کے بعد جو کفالت ہوتی ہے، جو ذمہ داری ہوتی ہے، وہ حضرت عبد المطلب نے یعنی آپ کے دادا نے اختیار کی. جب حضرت عبد المطلب کو حضور کی پیدائش کی خبر ملی تو چہرہ آپ کا کھل اٹھا خوشی سے. اپنے بیٹے، اپنے مرحوم بیٹے جو ان کے بہت چہیتے بھی تھے حضرت عبد المطلب کو، حضرت عبداللہ، وہ ان کو یاد آئے. حضور کے دادا حضرت عبد المطلب گئے، بچے کو گود میں لیا اور لے کر سیدھے بیت اللہ پہنچے اور وہاں جا کر اس بچے کا نام محمد رکھا. یہ نام بالکل یونیک تھا، نیا تھا عرب والوں کے لیے. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں نام آپ رکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں چاہتا ہوں اس نام کا مطلب ہے وہ شخص، وہ ذات جس کی بہت تعریف کی جائے. میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا ایسا ہو جس کا تذکرہ گھر گھر ہو، گلی گلی، نگر نگر، ہر طرف اس کے چرچے ہوں. اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا. دوسری طرف حضور کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے یعنی اپنے صاحبزادے کا نام، اپنے اکلوتے بیٹے کا نام احمد رکھا. یعنی وہ ذات جو اپنے رب کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والی ہو، اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والی ہو. یہاں پر ایک بات بتانا یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اس زمانے میں عربوں میں رواج یہ تھا کہ اپنے بچوں کو ابتدائی پرورش کے لیے، شروع کے چند سالوں کے لیے، وہ کسی آس پاس کے گاؤں دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے. اس کے دو مقصد ہوتے تھے. ایک مقصد تو یہ تھا کہ گاؤں دیہات کی زبان محفوظ ہوتی تھی، اچھی ہوتی تھی، فصیح، بلیغ اور صاف ستھری زبان. یہ عربوں کے لیے بالکل دین ایمان کا معاملہ تھا. اچھی زبان بولنا اور ادبی زبان استعمال کرنا یہ ان کے لیے بہت اہم چیز تھی. اور دوسری طرف یہ کہ گاؤں دیہاتوں میں بچوں کی صحت کا زیادہ خیال رکھا جاتا تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ، جو حضور کی دائی ہیں، جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں اسلام بھی لائیں، وہ اپنے ساتھ لے گئیں اور حضور نے پھر ان کے ہاں پرورش پائی. وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا سینہ چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا. یعنی ایک دن حضور اپنے جو رضائی دودھ شریک بھائی تھے ان کے ساتھ کھیل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ آئے، انہوں نے حضور کو گرایا، آپ کا سینہ چاک کیا. تو اس درمیان وہ بچہ گھبرا کے، جو آپ کے بھائی تھے، بھاگ گئے، گھر گئے، جا کے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے. یہ شق صدر کا واقعہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک معجزے کے طور پر پیش آیا تھا. وہ فرشتے تھے، انہوں نے حضور کا سینہ چاک کر کے آپ کے قلب مبارک کو، آپ کے مبارک دل کو دھویا
اور اس کو پھر اپنی جگہ رکھا، اور اس کے بعد پھر حضور کی زندگی وہاں سے ایک الگ انداز سے شروع ہوئی۔ اس واقعے کی اطلاع جب حضرت حلیمہ کو پتہ چلی تو انہوں نے وہ گھبرا بھی گئیں اور وہ حضور کو لے کر واپس پھر مکہ مکرمہ آ گئیں آپ کی والدہ کو سپرد کرنے۔ لیکن ان دنوں مکہ میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا کہ بچے کو ابھی کچھ دن آپ اور رکھیے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ پھر لے گئیں، اور پھر جب واپس لائیں تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہو چکے تھے۔ اس کے بعد پھر کہ کچھ آگے واقعات ہیں، انشاءاللہ وہ واقعات پھر ہم آگے اگلی قسطوں میں بیان کریں گے۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، یعنی حضور کا 6 سال کی عمر میں دائی حلیمہ کے پاس سے اپنے والدہ کے پاس تشریف لانا۔ آج کی باتیں ختم کرتے ہیں، شکریہ، السلام علیکم۔